أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. تو آج جو ہم آیت کریں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو اب یہاں پہ والذین یؤمنون بما انزل، جیسے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے یؤمنون ہم جو ہے پہلے بھی لے چکے. یؤمنون ایسا ایمان ہے جو کنٹینیوس ایکٹیو فیتھ ہے، صرف ایک انٹلیکچوئل اگریمنٹ نہیں ہے، یعنی ہمارا دماغ بول رہا ہے یا ہمارا دماغ کہہ رہا ہے یا ہم صرف سن رہے ہیں، نہیں. یؤمنون ایک کنٹینیوس اسٹیٹ آف ایمان ہے، اگر ہم اس کے روٹ کو اور اس کے میننگ کو دیکھیں گے، اینڈ اس کو جینا ہے، یعنی ایمان کی طرح سے اس کو جیتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. بیما جو ہے یہاں پہ جو آیا ہے ساتھ اس کے جو، یعنی ساتھ اس کے جو، اس میں آپ کچھ حصہ نہیں لے سکتے، پورا کا پورا، اور کوئی سلیکٹو جو ہے اطاعت نہیں ہے اس کے اندر، یا سلیکٹو وہ نہیں ہے، یعنی پورے کا پورا جو نازل ہوا ہے بیما میں، پورے کا پورا ساتھ اس کے جو میں، پورے کے معنی آئیں گے. مطلب آپ تھوڑا لے سکتے ہیں، تھوڑا چھوڑ سکتے ہیں، سلیکٹولی آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انزلہ جو ہے اس کے اندر نازل کیا گیا یعنی اس کے اندر اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی اس کے اندر انسان کا نہ کوئی سوچ ہے، انسان کی نہ کوئی تھاٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیلیور ہوئی ہے، اور نازل کیونکہ اوپر سے ہوئی ہے تو اس کا رتبہ، اس کا مقام بھی جو ہے بہت ایلیویٹڈ ہے. الیکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یونیک جو ہے پوزیشن ہے آخری نبی ہونے کا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پلین سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے، قرآن جو ہے سچی ہے، قرآن حق ہے، اور لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جیتے ہیں، یعنی ہم ہیں، یعنی پرسنلی ایوری انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ کہ تمہارے لیے ایک پرسنل لیٹر ہے، اور قرآن کو میں شاید ایمان لاؤں گی اس کے اوپر یا نہیں لاؤں گی، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ حصے کے اوپر لے کر آؤں گی. اب جیسے میں دعا کو لے لوں گی، اللہ کی رحمت کو لے لوں گی، اللہ کی جنت کو لے لوں گی، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، عدل کرنا، انصاف کرنا، سچ بولنا، حقوق ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو اس کو میں اگنور نہیں کر سکتی ہوں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ایمان میں ایسی چیز ہے کہ اگر میں اس کو سمجھ سکتی ہوں یا نہیں سمجھ سکتی ہوں، مجھے اللہ کے اوپر توکل ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ جو اس کے اندر نازل ہوا ہے وہ اس کے اوپر میں جو ہے کیا کروں گی، پابند رہوں گی، اور اس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں. تو یہاں پہ ایک اسلام کا یوزولی ہم کیا طریقہ لیے ہیں کہ یا تو ہم جس سے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ہم اس چیز کو لے لیتے ہیں، اور جو چیز سے ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں تو وہ چیز کو ہم نہیں لیتے ہیں، یا پھر ہمارے حساب سے ہم جو ہے اس کو توڑ موڑ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے والے بیما میں پورے کا پورا اس میں پارٹس نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا جو نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اب اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں کیا قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرسنل ایڈریس ٹو می سمجھتی ہوں یا نہیں سمجھتی ہوں؟ کیونکہ قرآن یعنی ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، قرآن جو ہے اسلام کی ایک کتاب ہے، اور مطلب ایک دین کی ایک وہ ہے، بس نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پرسنل میسج ہے فار ایچ ون آف اس،
اور کون سی ایسی چیز ہے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کیے اس کو میں فلٹر آؤٹ کر دیتی ہوں. جیسے نماز تو پڑھ لیے, روزہ تو رکھ دیے, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پوری قرآن میں, اگر اس جو ہے سال کا دورہ قرآن آپ دیکھیں گے تو اٹ از کمپلیٹلی آن اخلاق. آپ جو ہے یہاں نماز پڑھ رہے لیکن لوگوں کا حق نہیں ادا کر رہے, رشتہ داروں سے من مٹاؤ ہے, باتیں وہ نہیں کر رہے, درگزر نہیں کر رہے, تو پھر تو کیا یہ قرآن کا کچھ حصہ لینا اور کچھ چھوڑ دینا نہیں ہے؟ کیا میں قرآن کو جسٹ لائک این انفارمیشن لے رہی ہوں یا پھر میں قرآن کو ایز ٹرانسفارمیشن لے رہی ہوں؟ تو یہ ہم کو دینا ہے. اٹ از ناٹ اے بک آف انفارمیشن, اٹ از اے بک آف ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایمان امن سے ہے. یہ ورڈ جو ہے ہم پہلے بھی آیا تھا, ہم اس کو پہلے لے لیے. تو ایک ایسا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ایک ایسا ایمان ہے جس سے ہم سکون میں اور سیفٹی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اب آپ دیکھیں, جب اللہ کے اوپر ایمان ہے, اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر ایمان ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو لائک, میرے کو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اینڈ یؤمنون میں جو یا آیا ہے, ایمان ایکچولی اس کا روٹ جو ہے حمزہ میم نون ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو یؤمنون میں جو یا آیا ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے, مطلب کہ اٹس این آن گوئنگ اسٹیٹ. آپ ایک بار ایمان لا لیے, ایک بار کلمہ پڑھ لی, ایک بار جو ہے اقرار کر لی, تو مطلب وہ انف نہیں ہے. اٹس این آن گوئنگ اسٹیٹ ایوری ڈے. دیٹ از وائی صحابہ کرام یہ بولتے تھے کہ آؤ چلو ہم ایمان لے کر آئے, یعنی ایوری ڈے یو ہیو ٹو ریوائیو یور ایمان. اور ایمان جو ہے ایک لیونگ الائنمنٹ ہے. جیسے آپ میں یہ بول رہی ہوں کہ سر ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد دل ہے اور اس کے بعد ہاتھ ہے. تو یہاں پہ آپ کا افرمیشن ہے, یہاں پہ جو ہے آپ کا اطمینان ہے, اور یہاں پہ جو ہے آپ کا عمل ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ ایمان لاتے ہی اطمینان آ جائے گا اور یہاں سے عمل شروع ہوگا. اور ایمان جیسے میں بتائیے کنٹینیوس اسٹیٹ ہے. ایوری ڈے یو ہیو ٹو لیو اٹ, ایوری ڈے یو ہیو ٹو ریوائیو اٹ. اٹ از سم تھنگ لائک جیسے ہم سانس لیتے ہیں. یس. تو آپ کو جو ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے, آکسیجن جیسے لے کے وی ہیو ٹو بریتھ ان, تو ویسے ہی ایمان کو بھی نرچر کرنا ہے ڈیلی. ڈیلی جو ہے نرچر کرنا ہے, ادروائز وہ کیا ہوگا, دھیرے دھیرے کم ہوگا یا پھر بجھ جائے. اسی لیے یؤمنون میں جو یا آیا ہے وہ کنٹینیوس ہے, ایوری ڈے ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بار میں ایمان لا لی, ایک بار میں کلمہ پڑھ لی, یا ایک بار میں نے تو بتا دیا, ایسا نہیں ہے. ایوری ڈے آپ کو ایمان لے کر آنا ہے. ایمان جیسا مسل کے جیسا ہے. اگر جم آپ جائیں گے جائیں گے جائیں گے, پھر ایک دن نہیں جائیں گے یا پھر کچھ دن نہیں جائیں گے, تو پھر اٹ ول ایوری ڈے یو ہیو ٹو بلڈ یور مسل. تو یہاں پہ ایمان کو بھی ایوری ڈے یو ہیو ٹو, جیسے مسل بلڈ کرنا ہے ویسے ہی ایوری ڈے ایمان کو بلڈ کرنا ہے. ایوری ڈے ان آور ایوری ڈیسیشن. یس. کوئی بھی چوائس آتی ہے ہماری زندگی میں, کچھ بھی آتا ہے, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے یا نہیں ہے. پھر بیما, ساتھ اس کے جو, ماں بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے, ماں جو ہوتا ہے, جو میں ٹوٹالٹی کی بات آتی ہے, یعنی کچھ میرے فیوریٹ آیتوں کے اوپر ایمان لاؤں گی نہیں, کمپلیٹ آیتوں کے اوپر. تو اس کے اندر پورا اسلام آتا ہے, عقیدہ بھی آ گیا, عبادت بھی آ گئی, اخلاق بھی آ گیا, فائنینشیل میٹرز بھی آ گئے, عدل اور انصاف بھی آ گیا, فیملی میٹرز بھی آ گئے, سب چیز. یس. تو یہاں پہ کمپلیٹلی ہر چیز کے اوپر جو ہے ایمان ہے. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ سلیکٹو لوگوں کے اوپر, سلیکٹو چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی عدل اور انصاف کی جب بات آتی ہے نہیں کرتے, ماں باپ کے ساتھ جب سلوک آتا ہے نہیں کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بہترین کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. تو کلچرل فلٹریشن ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کلچرل فلٹریشن سے جو ہے ہم کو بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایمان جیسے میں بتائی کہ یو ہیو ٹو لیو آن اٹ, تو اس کا مطلب آئی اگری نہیں ہے کافی, یعنی ہاں ہاں میں مانتی ہوں نہیں, میں سبمٹ کرتی ہوں, سمعنا و اطعنا, یہ ایمان ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایمان کنٹینیوسلی ہے, اس کے اوپر ڈیلی جو ہے آپ کو کام کرنا ہے, اور پھر انزلہ اوپر سے نیچے نازل ہوا. ٹھیک ہے, یہ پیسو پرفیکٹ جو ہے ٹینس ہے, یعنی اس کو اٹ کمز ٹو ڈسینڈ کے معنی آتے ہیں نزلہ سے. تو اس کے اندر اوپر سے نیچے نازل ہونا, یعنی ہم اس کو انوینٹ نہیں کیے, ہم اس کو ڈسکور نہیں کیے, یہ تنزیل نزلہ سے ہے, یعنی اور تنزیل میں جو ہے گریجولی اترنے کے معنی بھی آتے ہیں. تو اللہ یہ قرآن جو ہے دھیرے دھیرے گریجولی 23 ایئرز میں نازل ہوئی. تو اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کو نازل کیے. تو اب اگر ہم دیکھیں گے اللہ کا جو قرآن نازل کرنا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کو جیسے ہر چیز ایک مینیل کے ساتھ آتی ہے. آج کل اگر ہم گیجٹس دیکھیں یا کوئی بھی چیز لیں تو ہماری مینیل قرآن ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر یہ بنا مینیل کے کام کریں گے, بنا معنی, تو وی ول ناٹ ٹیک دا, اگر آپ مینیل پوری نہیں, مینیل پوری پڑھے آپ, تبھی آپ 100% فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی گیجٹ کا. تو ہماری مینیل قرآن ہے, ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی اگر ہم یہ مینیل نہیں وہ کریں گے تو. اور یہ جو ہے کیونکہ نازل ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی انسانی سوچ نہیں ہے, ہیومن تھاٹ نہیں ہے, اس میں کوئی ریویژن کی گنجائش نہیں ہے, یا پھر یہ صرف جو ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, یہ آپ صرف زر 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 کر کے ڈرائیو تھرو ریڈنگ رہتی دیکھیے آپ, تو یا ڈرائیو تھرو ریسیٹیشن, وہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, یہ پڑھنے کے لیے اور اپنی, جیسے میں مینیل بتائی, یہ پڑھ کے اپنے اندر کیا کرنا ہے, چینج لانے کے لیے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اینڈ سلولی سلولی اسمال اسٹڈی ہے یہ نازل خود ایسی ہوئی. تو ایوری ڈے, کیونکہ ایمان بھی کنٹینیوس پروسیس ہے, تو ایوری ڈے ٹیک ون آیا اینڈ اسٹارٹ پریکٹسنگ دیٹ. صحابہ کرام کا وہی طریقہ ہوتا تھا. جیسے خرچ کرنے والی ہم لاسٹ ٹائم پڑھے, تو خرچ کرنا, چلو اب دس آئی ول پریکٹس, پھر دھیرے دھیرے ایک 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 آیت کے اوپر جو ہے اسٹارٹ بھی جو ہے امپلیمنٹنگ اٹ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ ایڈریس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی از دا ون, ہی از دا ریسیپینٹ, ہی از دا ایکسپلینر. انہوں ریسیو کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایکسپلین کیے, اینڈ اپنی آپ کی زندگی جو ہے ایگزامپل کی طور پہ گزارے. تو اس کے اندر یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریسیو کر کے ہم کو ایکسپلین کیے, اینڈ ہمارے لیے ایگزامپل بنے, تو ان کی اتباع, ان کی فالوئنگ, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے, اور اللہ جو ہے یہاں پہ یہ بتا رہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت رکھنا ضروری ہے, بیکاز ہی لیوڈ آن اٹ. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے یہ ان کا مقام بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, اٹس اے ویری ڈیپ ایموشن. ان کی جو ہے ساری کوشش, ان کا جو رتبہ ہے وہ سمجھ کے ان سے محبت کرنا. ٹھیک ہے, تو سیرت النبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ بیما انزلہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی آئیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی وہی ہے مطلوع اور غیر مطلوع, آپ لوگوں کو پتا ہے, بیکاز اٹ ہیز بین ٹیکن ان تفسیر. تو ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے, تو قرآن اور سنت مل کر ہماری مینیل بنے گی ہاؤ ٹو لیو اوور لائف. تو اب پیشنس, تو یہاں پہ صبر ہم کو قرآن میں بتائے, ہم کیسا صبر کرنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنا ہے. اگر جو ہے اس کی انصاف کی بات بتائی گئی, کیسے انصاف کرنا ہے, جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیسے رحم کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, کیسے بولڈ اینڈ کریجیس ہونا ہے, صرف کاپی پیسٹ کرنا ہے, ڈو اٹ فار یو رہتا. دیکھیے آپ لوگ آج کل بہت سارے پروجیکٹس آتے, ڈن فار یو پروجیکٹس, یہ ڈن فار یو ہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی پیسٹ کرنا ہے.
تو جیسے ایک ایک آیت کے اوپر ہم جو ہے کوشش کرنا ہے کہ ڈیلی تھوڑا تھوڑا ایمان کے حصے میں سے پریکٹس کرنا، ویسے ہی ایک ایک سننا. اور سنت میں یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ مسواک یوز کرنا، یہ کر لینا، وہ کر. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ کیسی تھی، ان کے ایتھکس کیسے تھے، ان کا مسکرانا کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ کیسا، دیٹ از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو اب ایمان کیا ہے؟ ایک ایسا ایمان ہے جس سے اللہ کے اوپر توکل آتا ہے، جس سے ریلیٹڈ ایکشنز ہوتے ہیں، بیما ساتھ اس کے جو اس میں ایڈیٹنگ کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں ریویژن کی کوئی ریوائز کرنا یا اس میں کچھ چینجز کرنا، اس کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. اینڈ انزلہ میں جو ہے اوپر سے آئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہے، الیکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں قرآن سے محبت کرتی ہوں تو اللہ کے ساتھ میری جو ہے اطاعت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں کاپی کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. وما انزل من قبلک، اب اس کے اندر ہم جب دیکھیں گے وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، تو اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اینڈ آل دیٹ، یعنی انکلوزیو آف ایوری اوتھینٹک ریویلیشن ہم چوز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جو بھی نازل ہوا اللہ کی طرف سے. تو یہاں پہ یہ بات ہم کو جو ہے ایک تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جو نازل ہوا آپ سے پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قرآن سے پہلے بھی کچھ جو ہے کتابیں اسکرپچرز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. تو اب یہاں پہ من قبلک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کے وحی کے تھرو کتابیں اور ڈیوائن اسکرپچرز آتے تھے، سب کا سنگل سورس ہی ہے. ٹھیک ہے. اور من قبلک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام از اے چین آف ٹروتھ، کوئی آئسولیٹڈ دین یا کوئی آئسولیٹڈ کلیم نہیں ہے. یعنی اکثر آپ سنے ہوں گے کہ اکثر نان مسلمز میں ہندوز بولتے کہ اسلام تو نیا نیا ہے، 1400 سال پہلے آیا، ہمارا تو اتنا پرانا ہے، ہمارے ویداز اتنے پرانے ہیں. ارے ایکچولی یہ تو آدم علیہ السلام سے وہی اللہ تعالیٰ وہی ٹروتھ، وہی ریویلیشن، وہی سے وہی سورس سے ہمارا دین اتنا پرانا ہے، نیا نہیں ہے. 1400 سال پورا مطلب صرف 1400 سال نہیں، آدم علیہ السلام کی کریشن سے وہی ہے، وہی سورس سے جو ہے آتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنا، اس کے اوپر بھی یقین رکھنا، یعنی حق ٹائم لیس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پہلے بھی جتنے انسان آئے تھے سب کو کیا کیے تھے کے لیے ہدایت بھیجے تھے. تو اس سے ہمارا ایک تکبر ڈیزالو ہوتا ہے کہ اسلام صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، یا اسلام ڈنٹ اسٹارٹ وتھ اس. یہ وہی نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام کے پاس آئی تھی. تو I am a part of this، وہ پورا جو ہے اس کا میں پارٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ سمجھنا ہے. تو سپیریورٹی نہیں ہونا ہے جیسے مسلمانوں کو ہوتی کہ ہم تو چوزن ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، باقی سب ورتھ لیس ہے. نہیں، پورے انبیاء اکرام کا یہی میسج تھا، جو تقوی کے ساتھ جیے، جو اللہ کی رضا کے لیے جیے، سب کا مقام وہی ہے. انفیریئر بھی نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے. اسلام تو نیا ہے، نیو ہے، انوینٹڈ ہے، نوز باللہ ایسی باتیں جو ہے جب غیر مسلمان کرتے ہیں، یو شوڈ ہیو لائک وتھ پروف. ہمارے پاس ہے کہ قرآن میں خود بتایا جا رہا ہے کہ بما انزل الیک وما جو ہے انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. تو یہ کوئی نئی نہیں ہے. It completes all the revelation but it doesn't contradict anything. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پرانے جو وہ آئے کیا کہتے ہیں اپنے کتابیں آئے، ان کے اوپر یقین رکھنا، یعنی ان کے اوریجن کے اوپر یقین رکھنا. لیکن آج جو ہے وہ کتابیں وہ ڈسٹارٹڈ ورژنز ہے. تورات، انجیل اور زبور، یہ ان کی اوریجن، ان کا آنا، اس کے اوپر ایمان رکھنا. لیکن آج جو کتابیں ہیں وہ ڈسٹارٹڈ ورژنز ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو جو ہے پریزرو کرنے کا اور جس کی حفاظت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے.
تو اب یہاں پہ ایک الگ الگ اللہ کی طرف سے ہدایت کے سٹریمز آئے, لیکن فل فلوئنگ اور اب پریزنٹ فارم میں قرآن ہے. تو اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک گلوبل ہسٹورک چین آف بلیورز میں سے ایک لاسٹ جنریشن ہے. تو یہ ہم کو دیکھنا ہے, وہ الگ ہم الگ نہیں ہیں, یعنی جوز ہے, کرسچنز ہے, اہل کتاب ہے, نہیں. پورا وہ چین آف جو بلیورز تھے یا چین آف ایمان والے تھے, اس میں سے ہم جو ہے لاسٹ ہے. تو وما انزل من قبلک, تو وما انزل من قبلک میں یہی ہے کہ ایک الگ سے نیا دین نہیں آیا ہے, لیکن پرانا وہی جو آدم علیہ السلام سے تھا, نوح علیہ السلام جو ہے پہلے نبی تھے, تو ایسا جو ہے اس طرح آیا. تو حق ٹائم لیس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسانیت کو ہمیشہ گائیڈ کیے ہیں, اور میں کوئی جو ہے خاص وہ نہیں ہوں, مطلب کہ اسپیشل چوزن یا ایسی کوئی ہم امت نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے یہ چین کے لاسٹ وہ ہے. یقین جب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر, اچھا اس کے بعد کیا ہے, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب اس آیت کا جو ہے آخری حصہ ہے, آخرت کے اوپر وہ ایمان لے کر آتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے یہ ورڈز کو, واو ہے, یعنی اینڈ مطلب کنٹینیشن ہے. تو اب یہاں پہ کنٹینیشن آف واٹ, ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر, اس کے بعد قرآن کے اوپر, اس کے بعد آخرت کے اوپر. آخرت کیا ہے, ہر وہ انسین ریالٹی ہے جو موت کے بعد ہوتی ہے. اس کے اندر برزخ بھی ہے, اٹھنا بھی ہے, حساب کتاب بھی ہے, جنت جہنم بھی ہے. وَبِالْآخِرَةِ کے بعد آپ دیکھیے ہم آیا ہے. ہم ایمفسس ہے کہ they are distinguished by others, they are متقی, وہ یقین رکھنے والے, سرٹینٹی کے ساتھ یقین رکھنے والے. this is higher than just ایمان. ٹھیک ہے, تو ایسا یقین رکھنا جیسے کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا ہے. ایک یقین ہوتا ہے آنکھوں سے نہیں دیکھے تو یقین رہتا, آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کیسا یقین رہتا, ویسے اس کا جو ہے یقین رکھنا جو ہے اس کے اوپر ہے. ہم آخرت کو دیکھے نہیں لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور ایسا یقین رکھنا جیسے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, لیکن دنیا میں کیسا ہم زندگی گزارتے ہیں, یہ ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے. متقی لوگ ایسے یقین کے ساتھ رہتے ہیں کہ ایوری چوائس ان دیئر ڈیلی لائف از میجرڈ اگینسٹ کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا ملنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. دنیا ایسا لگے گی جیسے بس ایک راستہ ہے, ایک اپنا محل نہیں لگے گا. تو یہاں سے کیونکہ ہم جو ہے جب آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں تو ہم آخرت کے گھر کی تیاری کرتے ہیں, یہاں پہ نہیں. اور جب ہم آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں, ایوری لاس, ایوری پین, ایوری تھنگ بیکمز ویری ٹیمپرری, and every injustice will be reversed, every جو ہے آنسوں کا کمپنسیشن ہم کو وہاں پہ ملے گا, جیسے ہم لوگ مالکی یوم الدین میں کافی ڈیٹیل میں لیے تھے. کل ہی میری جو ہے نا میرے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی, میرے ہسبینڈ کے جو ہے ماموں کا انتقال ہوا, تو he was like very upset. Then I said کہ جس کو آخرت کے اوپر ایمان ہے he should not be upset کسی کی موت ہوئی. تو میں یہ اپنے بارے میں بتائی کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کتنے اپنوں کو لوز کی. تو ایسا ہے کہ جس کو آخرت کے اوپر یقین رہتا, ہم پھر سے ملنے والے ہیں. جیسے ایک سفر کے لیے تھوڑی جدائی ہوتی, اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ. تو جب آپ کا پکا یقین ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو چھوڑ کے چلے گیا, وہ آپ سے ملنے والا ہے, تو آپ ایسے جو ہے پریشان نہیں ہوتے, پینک نہیں ہوتے. تو وہ یقین آپ کو رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی اینگزائٹی, آپ کا پریشانی, آپ کی ہر چیز جو ہے کیا ہو جائے گی, ٹیمپرری ہو جائے گی. مطلب وہ ہوگی ہی نہیں اینگزائٹی آپ کو. اور کوئی بھی چیز کا جب لاس ہوتا ہے, یا پھر انسان کیا کرتا ہے, اپنی اینگزائٹی اٹ ریوالوز اراؤنڈ میری کامیابی, میرا یہ, میرا وہ. تو یہاں پہ جس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں رہتا, دوز پیپل دیٹ گیٹ اینکشیس. لیکن جب آخرت کے اوپر یقین ہے تو آپ کی ہر چیز جو ہے کیا ہوگی, وہاں پہ انصاف ہوگا. اور اس کے علاوہ پہ جب آپ
جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہر گناہ ہمارا آخرت کے اوپر پورے یقین کے ساتھ جو ہے کیا ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے, آپ کسی کو اوپریس نہیں کر سکتے, آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ آخرت کے اوپر پکا یقین جس کو ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ there is no escape from accountability. ٹھیک ہے. اور بغیر یقین کے لوگ کیا کرتے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, یا پھر مٹیریلسٹک ایکومولیشن کے پیچھے, مال جمع کرنے کے پیچھے جو ہے بھاگتے ہیں, یہ میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن یقین جس کو ہوتا ہے, should I tell you one thing, اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو آپ کے یقین میں گڑبڑ ہے. اگر لیٹ گو نہیں کر سکتے تو آپ کے یقین میں گڑبڑ ہے. اگر آپ توکل نہیں کرتے تو آپ کے جو ہے یقین میں اور ایمان میں گڑبڑ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو. بخاری کی حدیث ہے. یس, تو تم دنیا ایسے گزارو جیسے کہ تم جو ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ تم ایک راستہ گزار رہے, ویسے ٹریولر کے جیسا جو ہے زندگی گزارو. تو ٹریولر کیا کرتا ہے, آپ جب ٹریول کرتے ہیں, I will give you my example. حالانکہ میں یہاں پہ اپنے گھر میں ہوں, انڈیا آئی ہوئی ہوں, لیکن میں اپنا گھر کلین بھی نہیں کری, بیگز بھی انپیک نہیں کری, پورا کھولی بھی نہیں, صفائی بھی نہیں کری. جہاں پہ رہنا ہے تھوڑا تھوڑا کی. کیوں؟ کیونکہ I know کہ in 10-15 days I have to go back to مکہ انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پہ ہم اپنے بیگز بھی انپیک نہیں کرتے. وی آر لائک ایسا ہے کہ اب ہے, حالانکہ دس از مائی اون ہاؤس الحمدللہ, لیکن I will be leaving soon, تو I am not going to stay here. تو ایک ایمان والا دنیا میں ایسا ہی رہتا ہے, اس کا دل جو ہے پورا آخرت سے اٹیچڈ ہوتا ہے. ایک مسافر جو ہوتا ہے وہ صرف وہی کیری کرتا ہے جو اس کے لیے نیسیسری ہے. یس اور نو. وہ اپنا سوٹ کیس ڈیکوریٹ نہیں کرتا, وہ اپنے سوٹ کیس کو جو ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ my destination is not here, my destination is somewhere else. تو یہ ایمان والے کے لیے دنیا ایک برج ہے, پرماننٹ ایڈریس نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ وارن کیا ہے کہ دنیا تم کو اپنی جال میں نہ پھنسا لے, تو تم پرماننٹلی انپیک کر کے بیگز مت بیٹھو. تو یہاں پہ جو کمفرٹ ہے, چاہے وہ تمہاری صحت ہے, تمہاری خوبصورتی ہے, تمہارا پاور ہے, ایون تمہارا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے, وہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سمجھدار, یقین رکھنے والا, ایمان رکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے. اور یہ حدیث سے ہم کو اٹیچمنٹ کی جو اینگزائٹی ہوتی ہے, when you lose something, it reminds کہ میں ہمیشہ کے لیے تو آئی ہی نہیں تھی. آپ سے کوئی گھر چھوٹ گیا, کوئی سامان چھوٹ گیا, کوئی جگہ چھوٹ گئی. How many of you fear relocation? Yes or no? تو یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے, جس کو آخرت کے اوپر یقین ہے, وہ ایک دم سے وہ ہوتا ہے, اطمینان اور مطمئن ہوتا ہے کہ دنیا تو میرے لیے پرماننٹ ہے ہی نہیں. Then it also teaches you prioritization یا prioritizing things. آپ کو کس چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے, کہ کہاں آپ کا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, کہاں آپ کا ٹائم گزارنا چاہیے, کہاں سب کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی کوئی تکلیف آتی ہے, کیونکہ شارٹ جرنی میں کیا ہوتا ہے, اوپر نیچے بمز, گڈھے, سب کچھ آئیں گے. تو اسی طرح جو ہے ہوگا. تو میں اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہوں, جیسے کہ مجھے پرماننٹلی یہاں رہنا ہے اور ایز اے ٹریولر, اور کیا ایکسس بیگیج میرے پاس ہے. ایکسس بیگیج یعنی آپ سامان میں کاؤنٹ کریں گے, لیکن ایکسس بیگیج دل میں گرجز, ہیرس, یہ کون سی ایسی چیز ہے جو میری آخرت کے ٹورڈز کی جرنی کو خراب کر رہی ہے. I know کہ my trip will end tomorrow. تو what did I pack for the final destination? میرے ڈیلی کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ کریئر ہو, ریلیشن شپ ہو, پیسہ ہو, کیا یہ دنیا فار ایور ہے ویسے میرے ڈیسیشنز ہوتے ہیں؟ کیا میرا یقین اللہ کے اوپر, اللہ کی جو انصاف کے اوپر تو میری زندگی کیسے بدل جائے گی؟ تو ویسا یقین ہونا چاہیے کہ جنت جہنم آخرت میں نے دیکھ لی ہے.
इमीडिएटली मैंने आंखों के सामने देखी तो मेरे अंदर क्या चेंज आना चाहिए, तो वैसा ईमान मेरे अंदर होना चाहिए। तो एक मुत्तकी का दिल हमेशा खुला होता है, देखता है, यानी दिल की आंखों से एक मुत्तकी यकीन रखता है। ये दुनिया जो है डिमांड्स प्रूफ, लेकिन यहाँ पे गैब के ऊपर ईमान रखना। तो ये पूरा अगर हम वो देखेंगे फ्लो, तो मुत्तकीन जो है क्या करते हैं, पहले तो ये आ गया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, फिर मुत्तकियों के लिए हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो ईमान लाते हैं साथ गैब के। तो ये दुनिया जो प्रूफ डिमांड करती है, प्रूफ आपके पास हो या नहीं हो, यू विल जो है उसके ऊपर ईमान रहेगा। फिर वयुकीमूना सलात, तो फिर नमाज कायम करने वाले होंगे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो रिज़्क़ दिया हमने उनको वो खर्च करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब ईमान वो दर्जे का होगा तो फिर उनके दिल कुरान को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी होंगे। तो क्या क्या चीजें हैं मुत्तकीन के लिए यहाँ पे, गैब के ऊपर ईमान, नमाज कायम करना, अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया उसमें से खर्च करना, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान, जो उनसे पहले नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान, और आखिरत के ऊपर यकीन।